بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک رقیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 7 برس قبل پیدا ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ خواتین و حضرات، آج اہل بیت سیریز کی قسط نمبر 14 ہے، جس میں ہم دختر رسول سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان حیات پر بات کریں گے۔ لیکن حسب روایت آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور آخرت کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ ایک مرتبہ جبکہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا، جس میں ابو لہب یعنی عبد العزیٰ سمیت دیگر قریش بھی شریک ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں کچھ گھڑ سوار ہیں جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو پھر میں تمہیں آخرت کے سخت عذاب سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب طیش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی اس شدید گستاخی رسول پر اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزار ثانی میں ابو لہب کی شریک تھی کی مذمت میں پوری سورہ لہب اتار دی، جس کا ترجمہ ہے، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ چنانچہ یہ آیت سن کر عتبہ کی ماں اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی، محمد نے ہماری برائی بیان کی ہے۔ پھر عتبہ کے ماں باپ دونوں نے سختی سے عتبہ سے کہا کہ وہ محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دے، اور اس کے باپ ابو لہب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے۔ چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش عتبہ کے پاس چل کر آئے اور اسے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، پھر قریش کی جس عورت سے تم چاہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اس نے کہا، اگر تم ابان بن سعید یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کرا دو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس مطالبہ پر انہوں نے سعید بن العاص کی بیٹی سے اس کا نکاح کرا دیا اور اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ واضح رہا کہ یہ طلاق رخصتی سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ دختر کو اس دشمن کافر کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خلاصی یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث تکریم تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہتر شوہر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور ان کے لیے یہ خلاصی باعث تذلیل تھی کہ اس کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی دختر میسر نہیں آ سکتی تھی۔ واضح رہے کہ عتبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ حنین میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اگرچہ شروع میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو ان کے دل میں اس کی بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش سیدہ رقیہ کے ساتھ عتبہ کی بجائے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ پھر بتقدیر الہی ایسا ہی ہوا، لیکن نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا تھا، اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل یہ نکاح ہو گیا تھا۔ وہی مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ شادی کی اس مبارک تقریب میں بہت سے مسلمان شریک ہوئے اور جانور ذبح کیے گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو چونکہ اللہ پاک نے نہایت حسن و جمال سے نوازا تھا، اس لیے لوگوں میں ان کے حسن و جمال کے متعلق یہ شعر کافی مشہور ہو گیا تھا۔
جس کا ترجمہ ہے بہترین جوڑا جسے کسی انسان نے دیکھا ہے تو وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ اس مبارک نکاح کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالہ حضرت سودا بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے میری گفتگو کو ذریعہ بنا کر حضرت عثمان کو ہدایت دی اور راہ راست دکھلائی، بلا شبہ اللہ ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی درست رائے استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی درست رائے واضح ہو جانے پر حق سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ ان دونوں رقیہ و عثمان کی یوں تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے کہ گویا 14ویں کے چاند کو افق میں پھیلے ہوئے سورج کے ساتھ ملا دیا گیا ہو۔ اے آل ہاشم کے فرزند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میری جان قربان ہے اور آپ اللہ کے امین ہیں جو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نکاح اور رخصتی اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی طرف 2 بار ہجرت کی اور پھر ان کے ہمراہ مدینہ طیبہ چلی گئی اور زندگی کا آخری حصہ وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا۔ خواتین و حضرات، اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا جب حضرت رقیہ و عثمان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور مسلمان اس وقت کفار مکہ کے ہاتھوں مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسلمان ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اس پرتکالیف زندگی کو دیکھ کر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا اور وہ ملک بھی پرامن ہے۔ یہ مسلمان وہیں رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصائب سے خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تجویز پر بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ اللہ کے راستے میں اس طرح ہجرت کر کے اپنا دین بچا لیں اور ان مصائب سے بھی امن مل سکے جن سے یہ دو چار تھے۔ یہ حضرات چپکے سے سمندری راستے کے ذریعے 2 کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے، اگرچہ کفار نے ان کا پیچھا بھی کیا مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ حضرات کشتیوں پر سوار ہو کر جا چکے تھے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی جو دین کی بنیاد پر کی گئی اور پھر اس میں سب سے پہلے جس کو ہجرت کر جانے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت رقیہ و عثمان کا جوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ پہنچے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وہیں رہنا شروع کیا۔ ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی اور داماد کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر خبر کی اطلاع کے منتظر رہتے اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی پریشانی لاحق رہتی تھی۔ ایک دفعہ قریش کی کوئی عورت حبشہ سے مکہ معظمہ آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کے داماد اور بیٹی کو وہاں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا تم نے انہیں کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں کا مصاحب و ساتھی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں نے یہ ہجرت کی تھی۔ بوقت ہجرت مسلمانوں کا یہ قافلہ مختصر سی جماعت پر مشتمل تھا جس کی تعداد 12 سے 17 افراد بتائی جاتی ہے۔ جو مسلمان وہاں پہنچ کر آزادی کے ساتھ عبادت الہی کرنے اور چین و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تو مکہ سے مزید مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح حبشہ کے مہاجرین کی تعداد 80 تک پہنچ گئی جن میں جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی موجودگی میں سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ کیا تو اللہ کی شان اس وقت موجود مشرکین سمیت تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ جب یہ خبر وہاں حبشہ کے مہاجرین کے پاس پہنچی تو وہ سمجھے کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ کئی مہاجرین جو تقریباً 33 تھے وہاں سے واپسی کے ارادہ سے مکہ مکرمہ چل دیے۔ یہ حضرات وہاں 2 ماہ شعبان اور رمضان کا قیام کر چکے تھے اور تیسرے ماہ یعنی شوال 5 نبوی کو واپسی ہوئی۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ کنانہ کے کچھ سواروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے قریش مکہ کی دینی حالت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بدستور اسی سابقہ حالت ہی میں چھوڑا ہے کہ محمد بن عبداللہ ان کے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال جب یہ مہاجرین مکہ واپس آ گئے تو کفار نے اپنی اسلام و مسلمان دشمنی کی بنا پر انہیں پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
ہماری پہلی ہجرت اور یہ دوسری ہجرت دونوں میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ بس اب یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انتہائی پیچیدہ، خوفناک، اجنبیت سے بھرپور اور نہایت شفیق والدین اور پیاری بہنوں کی جدائی پر مشتمل تھا۔ دیگر مسلمان مہاجرین کے ساتھ یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور یہ خبر مہاجرین حبشہ کے پاس پہنچی تو ان میں سے بعض تو وہیں سے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور کچھ واپس مکہ مکرمہ آئے، جن میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھے۔ حضرت رقیہ جب مکہ مکرمہ میں اپنے والد کے گھر پہنچی تو عجیب دکھ والا صدمہ پیش آیا کہ وہاں گھر میں صرف دو بہنیں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکی تھی۔ والد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی غیر حال ہی تھا کہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ یہاں مکہ میں کچھ مدت ٹھہر کر حضرت رقیہ اپنے ہمدرد و غمخوار شوہر حضرت عثمان کے ہمراہ دین کے لیے پھر تیسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئیں، اپنے والد کے پاس پہنچ گئیں اور وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ حضرت رقیہ کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بچہ تو ناتمام پیدا ہوا تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت کے دوران حبشہ میں تھیں۔ پھر بعد میں ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ٹھہری۔ یہ بچہ بھی حبشہ میں پیدا ہوا تھا اور پھر اپنے عظیم والدین کے ہمراہ مدینہ طیبہ آ گیا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی ابھی آپ بچے ہی تھے کہ ایک مرغ نے آپ کی آنکھ میں چونچ مار کر زخم کر ڈالا، جس سے چہرہ بہت سوج گیا اور پھر مرض بڑھتا ہی گیا، بلاخر اسی زخم سے انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے 2 سال بعد جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وہیں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، جبکہ آپ کی عمر 6 برس تھی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں عاجزی اور خدمت گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شوہر معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کنگا ہے۔ وہ فرمانے لگی کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ میرے گھر میں تشریف لائے تھے اور میں نے اس سے ان کے سر میں کنگھی کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی دریافت فرمایا کہ بیٹی تم ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے فرمایا وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عزت و احترام کیا کرو، میرے صحابہ میں سے اخلاق کے اعتبار سے وہ میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ جیسا کہ شوہروں کی خدمت کرنا صالح بیویوں کی امتیازی خوبی رہی ہے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کسر نہیں اٹھا رکھتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ اپنے شوہر حضرت عثمان کا سر دھو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے کے ساتھ زندگی گزارتی رہو، وہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں سے میرے زیادہ مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جسے ام عیاش کہا جاتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی امور سر انجام دیتی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کرا دیا کرتی تھیں، الغرض بہت سارے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ ہاتھ بٹھاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ خاص خادمہ اپنی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ عنایت فرما دی تھی تاکہ حضرت رقیہ کے لیے خانگی کام کاج میں سہولت رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان کے گھر بھیجا کہ یہ انہیں پہنچا آؤ۔ میں پہنچا تو دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے۔ میں نے گوشت سے بھرا وہ پیالہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے سے زیادہ حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس پر بھی نظر ڈالتا وہی حسن میں فائق تھے۔ جب پیالہ پہنچا کر میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ان دونوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان سے زیادہ کوئی حسین جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میرا تو وہاں یہ حال تھا کہ میں کبھی ان میں سے ایک کو دیکھتا اور کبھی دوسرے کو۔ اللہ نے ان دونوں کو ہی خوب حسن و جمال سے نوازا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے
وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و فضل حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی، جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث راحت تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً ہر طرف سے ستایا جا رہا تھا۔ اس پر ستم گھڑی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ آپ کے ساتھ آپ کی یہ صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ نیز آپ کو مبایعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی شمار ہونے کا اعزاز حاصل تھا کہ جب دیگر خواتین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت پر بیعت کی تھی تو سیدہ رقیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بیعت سے مشرف ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ ایک صالح خاتون تھی، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا کو شرف قبول حاصل تھا۔ اس کا ایک یہ واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے ملک حبشہ پہنچی تو چونکہ اللہ پاک نے آپ کو نہایت حسن و جمال عطا فرما رکھا تھا، حبشہ کے نوجوان لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے پیچھے پڑے رہتے اور بری نظروں سے دیکھتے اور گھورتے رہتے، جو کہ یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ ہستی کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف دعا کی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ آپ کو ذات الحجرتین کا لقب عطا کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی پرکٹھن زمانے میں اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے 2 بار اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کی خاطر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات الحجرتین والے خوبصورت لقب سے نوازا گیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں فضیلت کی علامت ہے۔ 2 ہجری میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ بدر کے لیے روانگی کی تیاری میں تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرہ نکل آیا، جس سے کافی بیمار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے شوق جہاد کے باوجود باقاعدہ حکم دے کر انہیں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس ٹھہرنے کا کہا اور پھر حضرت عثمان کو وہیں ان کے پاس مدینہ طیبہ میں ٹھہرا دیا اور جہاد بدر میں ساتھ نہیں لے گیا، البتہ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں بدر میں شریک مجاہد کی طرح آخرت میں پورا اجر اور دنیا میں مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے بقدر پورا حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ ایام بدر کے دوران پیچھے مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، عین اسی دن حضرت رقیہ انتقال فرما گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ کے والد کا بیان ہے کہ لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے اور حضرت عثمان قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یکایک حضرت عثمان نے ایک زوردار تکبیر اللہ اکبر کی آواز سنی اور کہا، اسامہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ پھر لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار حضرت زید بن حارثہ اس بات کی خوشخبری لا رہے ہیں کہ بدر میں مشرکین مکہ کو کھلی شکست ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس وقت لوگ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو کر قبر پر مٹی ڈال رہے تھے اور یہ اتوار کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ ہجرت نبوی کے 17 مہینے بعد ماہ رمضان 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے۔ یہ انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوا۔ حضرت ایمن رضی اللہ نے غسل دیا اور کفن و دفن سے متعلقہ تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی، حتیٰ کہ جنازہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انتقال کے وقت عمر شریف 21 برس تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔